الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج اجراء و صرف النحو کورس کا بڑا ہی اہم ترین چیپٹر ہے، اور یہ دراصل اجراء و صرف النحو کورس کی بنیاد سبق ہے۔ یہ ریڑھ کی مانند سبق ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کلمہ پر آخر میں اعراب کیوں بدلتے ہیں اور کون سے کلمات ہیں جن میں اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو دراصل پھر کلمہ میں آخر میں تبدیلی کیوں آتی ہے اور ایک کلمہ دوسرے کلمے سے پھر کیسے جڑتا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے آج کا بڑا ہی اہم ترین سبق ہے، تمام احباب اس میں خوب توجہ فرمائیں، اور یہ سبق جو پڑھا جائے گا آپ نے اس کو یاد کر کے بھی لانا ہے، اور انشاءاللہ جل یہ سبق جب ہمارا مورب اور مبنی کے حوالے سے سبق پورا ہو چکا ہوگا اور اسماء موربہ کا اعراب جو کہ ایک اہم ترین سبق ہے، اسماء موربہ کا اعراب، یہ بھی انشاءاللہ جب ہم پڑھ لیں گے، اور ایک صرف چیپٹر رہ جائے گا منصرف اور غیر منصرف، تو پھر انشاءاللہ جل یہ ہمارا اجراء و صرف باقاعدہ طور پر کیا ہے شروع ہو جائے گا عربی عبارات پر، قرآن پاک کی آیات پر۔ تو آج کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے، اور اس کورس کا نام اجراء و صرف النحو ہے، اور آج کا سبق چھٹا لیکچر ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا جو ہے اعراب اور بنا کے لحاظ سے، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اعراب اور بنا کی تعریف کیا ہے۔ تو اعراب کہتے ہیں عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں تبدیلی آنا، عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں تبدیلی آنا، رفع نصب جر یا جزم کی صورت میں عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں تبدیلی آنا، رفع نصب جر یا جزم کی صورت میں، یا واو الف یا کی صورت میں۔ تو یہ رفع نصب جر جزم یا واو الف جا یہ اعراب کہلاتا ہے۔ رفع نصب جر یہ اعراب بالحرکت کہلاتے ہیں، اور واو الف یا یہ اعراب بالحروف کہلاتے ہیں۔ یہ رفع نصب جر یہ اعراب بالحرکت کہلاتے ہیں، واو الف یا اعراب بالحروف کہلاتے ہیں، اور جس کلمہ میں تبدیلی آتی ہے، جس کلمہ کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، ایسا کلمہ مورب کہلاتا ہے۔ تو جس کلمہ کے آخر میں تبدیلی آئے وہ مورب کہلاتا ہے، اور جو تبدیلی ہے وہ رفع نصب جر کی صورت میں ہو، جزم کی صورت میں ہو، یا واو الف یا کی صورت میں ہو، تو وہ کیا ہے اعراب کہلاتا ہے۔ اب رفع نصب جر جزم ہو تو یہ اعراب بالحرکت ہے، واو الف یا ہو تو وہ اعراب بالحروف ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جیسے کہ جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، آیا زید، زید آیا۔ اب زید کے بارے میں حکم لگ رہا ہے کہ یہ زید کیا ہے آیا، ٹھیک ہے، زید آیا۔ اب زید کیا ہے بن رہا ہے فاعل، اور فعل کون سا آ رہا ہے جاء، فعل آ رہا ہے جاء جو کہ کیا ہے عامل، جو کہ کیا ہے عامل۔ اب یہ جو زیدن ہے، زیدن پر زیدن چونکہ بن رہا ہے فاعل، اور قاعدہ کیا ہے فعل کا جاء، فعل کا کیا بن رہا ہے فاعل۔ اب فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع، تو زیدن پر یہ جو تبدیلی آئی ہے رفع کی صورت میں یہ کہلائے گی اعراب۔ اب کس کا بدلہ ہے، بدلہ اعراب کس کا ہے زید کا، تو زید کہلائے گا مورب، زید کہلائے گا مورب۔ تو جو ہم نے تعریف پڑھی ہے آپ اس کو منطبق کرتے ہیں کہ عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں تبدیلی آنا، رفع نصب جر یا جزم کی صورت میں یہ کہلاتا ہے
اعراب اور ایسا کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ معرب. جیسے کہ زیدن، دوسری مثال میں زیدن یہاں پر کیا ہے؟ عامل اب آ گیا رأیتو. رأیتو میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ زید کو. تو زید بن رہا ہے یہاں پر مفعول. زید کیا بن رہا ہے؟ ہمیشہ کیا بن رہا ہے ذرا بتائیں؟ مفعول. اور قاعدہ کیا ہے؟ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب آتی ہے، جزم جر کیا ہے؟ فتح آتا ہے، زبر آتی ہے. تو زید کیا بن گیا؟ زبر جو ہے یہ اعراب ہے جو تنوین کی صورت میں آ رہا ہے، اور زید کیا بن رہا ہے؟ معرب. زید بن رہا ہے معرب. اسی طرح مررتو بزیدن میں با حرف جار، میں گزرا بزیدن زید کے ساتھ. تو با کیا آ رہا ہے؟ حرف جار جو کہ عامل ہے. اب زید ان پر کیا ہے؟ جر آ رہی ہے، یعنی زیر آ رہا ہے. تو زیر کیا بن رہا ہے؟ اعراب. اور جس پر تبدیلی آ رہی ہے وہ کہلائے گا معرب. تو زید کیا بنے گا؟ معرب. تو ہم نے دیکھا کہ عامل بدلتا رہا تو زید پر اعراب بھی کیا ہے؟ بدلتا رہا. عامل بدلتا رہا تو زید پر کیا ہے؟ اعراب بھی بدلتا رہا. یہاں پر فاعل بن رہا تھا تو اعراب آ گیا رفع کی صورت میں. یہاں مفعول بن رہا تھا زید رأیت زیدن کا، فعل تو ضمیر بارز کیا ہے؟ فاعل. زیدن کا بن رہا تھا مفعول. تو یہاں پر مفعول ہونے کی بنا پر نصب آ گیا، اور یہاں پر با حرف جار آنے کی بنا پر زیدن پر کیا آ گیا؟ جر آ گیا. تو زید کیا بنا؟ معرب، کہ جس کے آخر میں رفع نصب جر کی صورت میں تبدیلی آتی رہی، یعنی جس کا آخر کیا ہے؟ زید وہ ہے جس کا آخر کیا ہے؟ عامل کے بدلنے سے بدلتا رہا تو زید ہوا معرب، اور جو تبدیلی تھی رفع نصب جر کی صورت میں یہ کہلائے گا اعراب. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب دوسری صورت کیا ہے؟ عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ آنا بنا کہلاتا ہے. عامل بدلتے رہیں لیکن کلمہ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ کہلاتا ہے بنا. اور ایسا کلمہ کہلاتا ہے مبنی. عامل بدلتا رہا لیکن کلمہ میں کوئی تبدیلی نہ آئی. مبنیات ایسے ہیں جیسے کہ بمنزلہ پتھر. تو پتھر آپ جانتے ہیں کہ اس پر ہوائیں آتی رہیں، بارش آئے، دھوپ پڑے، سردی آئے، پتھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ایسے کلمات مبنیہ جو ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو کلمات عرب ہم جو پڑھتے ہیں، عرب کے کلمے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آخر میں، اور کچھ کلمات وہ ہیں جن میں تبدیلیاں نہیں آتی. تو جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے وہ معرب کہلاتے ہیں، اور جن میں تبدیلی نہیں آتی وہ مبنیات کہلاتے ہیں. تو جا ہاذا، یہ آیا. ہاذا اب کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ اسماء مبنیہ میں سے. تو اب پتہ چلا ہاذا کا جا فعل آ گیا، عامل آ گیا، لیکن ہاذا میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. اسی طرح رأیتو زیدن، یہاں پر میں نے دیکھا اس کو، میں نے دیکھا اس کو. اب ہاذا میں بھی یہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، حالانکہ مفعول بن رہا ہے لیکن کوئی تبدیلی اعراب میں واقع نہ ہوئی. اسی طرح مررتو بے زیدن، جہاں پر با حرف جار آ بھی گیا تو ہاذا میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. تو زید کیا تھا؟ معرب، جس کے آخر میں تبدیلی آتی رہی، اور ہاذا کیا ہے؟ مبنی، جس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. تو کیا پتہ چلا؟ معرب اور مبنی. تو کلمات عرب دو طرح کے ہوتے ہیں. عرب کے کلمے کیا ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. معرب وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو اب پتہ چلا کلمات عرب. کلمہ جو کہ بولا ہے تو لفظ کی قسم ہے. لفظ میں نے کل ہی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ لفظ ما تلفظ به انسان، جو انسان تلفظ کرتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے. اگر وہ با معنی ہو تو پھر کیا ہے؟ با معنی لفظ اگر ایک ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ. تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی عرب کا کلام ہے وہ کلمات سے مل کر بنا ہوتا ہے. چند کیا ہے؟ کلموں سے مل کر کلام بنتا ہے. تو جو کلمے ہیں اب وہ کیا ہے؟ یا معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے. یعنی عرب کے جو بھی کلمے ہیں، عربی زبان کے جو بھی کلمات ہیں، جو بھی کلمہ ہوگا وہ یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. معرب ہوگا مطلب اس میں آخر کے اندر کیا ہے؟ عامل کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہوگی، اور مبنی ہوگا جس کے آخر میں عامل کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی ہوگی. تو یہ بس ذہن میں رکھنی ہے کہ دو طرح کے آپ کو کیا ہے؟ کلمات ملیں گے. جن کے آخر میں تبدیلیاں آئیں گی وہ معرب ہوں گے، اور جن کے آخر میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی وہ مبنیات ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کلمہ عرب، عرب کے کلمات کتنے ہیں؟ کلمہ کتنی قسمیں ہیں؟ تین: اسم، فعل، حرف. تو حرف کے بارے میں سن لیں. سب سے پہلے حرف کو لے لیتے ہیں. حرف کو لے لیتے ہیں.
حرف سارے کے سارے مبنی یعنی ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، حرف سارے کے سارے ہمیشہ سے مبنی ہوتے ہیں، یعنی حرفوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ حرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جہاں بھی کوئی حرف آ جائے، جہاں بھی کوئی حرف آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو حرف ہمیشہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ تو حروف جتنے بھی ہیں کلام عرب میں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب وہی ہے جو عربوں سے سنا گیا ہے۔ من، اب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، من کا جو اعراب عربوں سے سن لیا گیا اب وہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اس پر عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تی، اس کا اعراب جو سنا گیا ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ الا، اب اس کا جو اعراب عربوں سے سنا گیا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ حل، حرف استفہام ہے، اس کا اعراب جیسا عربوں سے سنا گیا ویسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لم، حرف ہے، اس کا بھی عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لن، اس میں بھی آخر میں کیا ہے، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ انا، اس کے اعراب میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ذہن میں رکھیں تبدیلی تو واقع نہیں ہوگی، کلمہ جو مبنی ہوتے ہیں لیکن ان کا اعراب ایک پڑھا جاتا ہے، ذہن میں رکھیں یہ چیزیں، یہ دیکھیں جو اعراب ہوگا یا رفع کی صورت میں ہوگا یا نصب کی صورت میں یا جار، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پیش، اس کو کیا کہتے ہیں زبر، اور اس کو کیا کہتے ہیں زیر۔ اچھا اب آپ سنتے رہتے ہوں کہ یہ بات بڑی جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ کبھی ہم کہتے ہیں رفع اور کبھی ہم کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے، اسی کا نام کبھی رفع پڑھتے ہیں کبھی ضمہ پڑھتے ہیں، کبھی مبنی بر ضم پڑھتے ہیں، اسی طرح کبھی ہم پڑھتے ہیں وہی زبر ہوتی ہے اسی کو ہم نصب پڑھتے ہیں، کبھی اس کو مبنی بر فتح پڑھا جاتا ہے کبھی فتح پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، کبھی کیا ہے زیر ہوتی ہے اس کو ہم جار پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہو کہ پتہ نہیں جارہ کبھی کہتے ہیں کبھی کسرہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی مبنی بر کسر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس کو ہم پیش کہتے ہیں کلام اردو میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیش، اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبر جو اوپر ہوتی ہے، اور جو کلمہ کے نیچے ہوتی ہے حرف کے نیچے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیر، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام عرب میں پیش کو کبھی رفع کی صورت میں بولا جاتا ہے، کبھی اسی کو مبنی بر ضم کو بولا جاتا ہے اور کبھی ضمہ بولا جاتا ہے۔ زبر جو ہوتی ہے اس کو کبھی کلام عرب میں نصب کہتے ہیں، کبھی مبنی بر فتح کہتے ہیں اور کبھی فتح کہتے ہیں، اور جو زیر ہے اس کو کیا ہے کلام عرب میں کبھی جر کہتے ہیں کبھی مبنی بر کسر کہتے ہیں اور کبھی کسرہ کہتے ہیں۔ یہ کب کہتے ہیں، یہ بات اصل میں اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر مورب ہے کلام عرب میں، مورب ہے، جیسے کہ یہاں پر کون سا مورب تھا، زید، ٹھیک ہے جی، تو اب زید مورب ہے، تو اب نے مورب کی حیثیت سے اگر قرآن پڑھنا ہے نا مورب کا، تو ہم اس کو کہیں گے رفع، یہ مرفوع ہے، رفع آئے گا، رفع یہ جیسے یہاں پر جا زید، زید یا کیا ہے کہہ رہے ہیں مرفوع ہے، مطلب اس پر کیا آ رہا ہے رفع، ٹھیک ہے، زید مرفوع اور اس پر کیا آ رہا ہے رفع۔ جہاں پر رأیت زیدن میں زید مفعول، مفعول میں سے کیا ہوتا ہے منصوب، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ نصب ہے، تو زید کیا بن گیا منصوب۔ اسی طرح مررت بزید میں با جار کی وجہ سے زید کیا بن رہا ہے مجرور، اور اسے ہم کہہ رہے ہیں جر، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ زید کیا ہے مورب ہے۔ تو مورب ہونے کی حیثیت سے جب پڑھیں گے مورب، جس کا آخر کلام عرب میں جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدلتا ہے وہ کہلاتا ہے مورب۔ اب مورب کا جب اعراب پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اس کا اعراب کیا ہے، یا رفع ہے تو پھر مورب ہوگا مرفوع، اس پر اعراب اگر نصب ہوگا تو کہیں گے مورب کیا ہے منصوب، اور اس پر اعراب کیا ہوگا جر، تو ہم مورب کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مجرور۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب کہتے ہیں اگر مبنی ہے تو اس کا اعراب ہم جو پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے مبنی بر ضم، مبنی بر فتح، مبنی بر کسر۔ جو مبنیات ہوں گے نا، جتنے بھی مبنیات ہیں ان کا جب ہم اعراب پڑھنا چاہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے مبنی بر ضم، ٹھیک ہے، مبنی بر فتح اور مبنی بر کسر۔ میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں کہ کون کون سے چیزیں مبنی ہیں، تو حروف سارے کیا ہیں مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر من کیا ہے مبنی بر سکون ہے، پی بھی مبنی بر سکون ہے، الا بھی مبنی بر سکون ہے، حل بھی مبنی بر سکون ہے، آخر میں ساکن آ رہا ہے، لام بھی مبنی بر سکون ہے، لن بھی مبنی بر سکون ہے، انا مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبنی بر فتح، مبنی ہونے کا اعراب جب پڑھیں گے نا مبنیات کا، تو ہم پڑھیں گے اس کو رفع اگر ہو یعنی کہ یہ والا صورت ہو تو آپ کہیں گے مبنی بر ضم، اگر یہ والی صورت ہو تو پھر کہیں گے مبنی بر فتح، اور اگر یہ والی صورت رکھتا ہو تو پھر کہیں گے مبنی بر کسر۔ اور اگر ہم
मोरब और मबनी से कतई नजर, हम ये नहीं देख रहे हो कि ये मोरब है, ये ना देख रहे हो कि ये मबनी है, हम इनसे कतई नजर अगर होकर पढ़ेंगे, मतलब हम ये ख्याल नहीं रख रहे कि मोरब है या मबनी है, बस हम उसका इराब पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जमा इस पर, ये फतह है या कसरा है। ठीक है, ये जमा इस पर या फतह है या कसरा है, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर मबनी होने की हैसियत से पढ़ेंगे तो फिर हम उसको कहेंगे मबनी बर जम। अगर हम उसको मबनी होने की हैसियत से पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे मबनी बर फत। और अगर मोरब होने की हैसियत से पढ़ेंगे तो कहेंगे इस पर रफा है, इस पर नसब है, इस पर जर है। तो ये बात बड़ी अहम तरीन है, ये जो क्या है तो लबा को बड़ा डाउट में डालती है कि हम इसको कभी रफा कहते हैं, कभी मबनी बरजम कहते हैं, कभी जमा कहते हैं, तो ये क्यों कहते हैं। तो ये बात पेश नजर होनी चाहिए कि असल मोरब होने की हैसियत से पढ़ेंगे राब तो पढ़ेंगे रफा नसब जर, और मबनी होने की हैसियत से पढ़ेंगे तो उसको मबनी बरजम, मबनी बरफत और मबनी बर कसर कहेंगे। और मोरब मबनी से कतई नजर होकर पढ़ेंगे वो रफ जमा फतह कसरा की सूरत में पढ़ा जाएगा। ये बात अब बड़ी आम तरीन है जो आपने जहन नशीन रखनी है। ठीक है, तो कलिमात अरब, अरब के कलमे तीन हैं, मिसम, फेल, हर्फ। जो भी कलमा हम अरबी की इबारत पढ़ रहे होंगे ना, उसमें या इसम आ रहे होंगे या फेल आ रहे होंगे या हर्फ आ रहे होंगे। जहां जहां हर्फ आ जाए आपने समझ लेना है हर्फ क्या है, हुक्म क्या है। हर्फ सारे के सारे हमेशा मबनी होते हैं। मबनी के बारे में बता दिए कि मबनी जो होते हैं पत्थर की माने दें, यानी पत्थरों में जैसे कि अवामिल असल करते रहे, हवा का हवा अमल करे, धूप अमल करे, बारिश अमल करे, उसमें कोई पत्थरों के अंदर सर्दी गर्मी हवा धूप किसी चीज से असर नहीं पड़ता। ऐसे ही मबनियात जो होते हैं इनमें भी क्या है, आमिल जोन से भी आते रहे, इनमें कोई भी तब्दीली वाकई नहीं होती। तो हर्फ, आपने हर्फ जैसे सुनना है तो समझ जाना है कि इसका राब वही होगा जो हर्फों से सुनना क्या है, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी, क्योंकि हर्फ सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, मबनी। ठीक है, अब आ जाए फेलों की बात करते हैं। तो फेल कितने हम ध्यान में रखें, फेल चार हैं। फेल माजी, फेल मुजारे। फेल मुजारे क्या होता है, वो फेल जिसमें हाल और इस्तिकबाल का माना हो। फेल मादी वो फेल जिसमें गुजरे हुए जमाने पर क्या हो, दलालत हो। फेल अमर वो फेल जिसमें किसी काम का हुक्म दिया गया हो। फेल नहीं वो फेल जिसमें किसी काम से रोका गया हो। तो जहन में रखिएगा, फेल माजी इसके 14 सीखे हैं। फेल हर फेल के कितने सीखे होते हैं, फेल मादी के भी 14 हैं, फेल मुजारे के भी 14 सीखे हैं, फेल अमर के भी 14 सीखे हैं, फेल नहीं के भी 14 सीखे हैं। तो फेल माजी के सारे का सारा क्या होता है, मबनी। फेल माजी सारे का सारा क्या होता है, मबनी। फेल मुजारे, फेल मुजारे में दो सीखे, फेल मुजारे के 14 में से दो सीखे, और वो कौन से सीखे हैं, जमा मुअन्नस गायब का सीगा और जमा मुअन्नस हाजिर का, ये दो सीखे। इनके अलावा सारा क्या होता है, फेल मुजारे मुहरब। यानी 14 में से दो सीगे क्या है, मबनी है, और बकिया 12 सीगे क्या है, मोरब है। हाँ, इसमें एक शर्त यह है कि मुजारे के आखिर में नून ताकीद सकीला और खफीफा ना लगा हो। सकीला और खफीफा जब मुजारे के आखिर में आएगा तो फिर सारा मबनी हो जाएगा। फेले मुजारे मोरब होता है, आमिल के आने से इसमें तब्दीली आती है। ठीक है, इसके आमिल कौन से हैं, हरूफ नवासिब और जवाजिम है, वो मैं बताता हूँ अभी। ये जो यहाँ मैंने गर्दान लिख दी है कि हरूफ नासिब आने से जालिम आने से क्या क्या तब्दीली होगी, और हरूफ नवासिब जवाजिम नहीं होगे तो क्या तब्दीली कौन सी तब्दीली नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। तो अभी बात ध्यान में रख लें कि फेल मुजारे में जमा मुअन्नस गायब का सीगा और जमा मुअन्नस हाजिर, ये दो सीगे के अलावा सारा मोरब है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जमा मुअन्नस गायब का सीगा कौन सा है, जमा मुअन्नस गायब का सीगा कौन सा है फेल मुजारे में, यदरिबना, ये वाला सीगा यदरिबना, ये भी क्या है, मबनी है क्योंकि ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। ठीक है, और इसी तरह क्या है, फेल मुजारे में एक और सीगा है जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा, तदरिबना, ये भी क्या है, मबनी है। बकिया फेल मुजारे क्या है, मोरब है, बशर्ते के आखिर में नून सकीला खफीफा ना लगा हो, नून तकीद का वो लगा हो तो फिर सारा मबनी हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए फेल अमर। तो अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे मबनी होते हैं। अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे मबनी होते हैं, और ये जो मबनी होते हैं मबनी असल, 6 सीगे जो है अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे क्या हैं, मबनीउल असल हैं, असलन मबनी। फेल माजी भी क्या होता है, मबनीउल असल होता है, असलन मबनी है। और फिर हरूफ भी क्या है, सारे मबनीउल
اصل ہیں. اصلاً مبنی کون سے ہیں؟ فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف. امر حاضر، حاضر کے 6 سیگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی معروف کے، مجہور کے نہیں. فعل امر حاضر معروف کے جو 6 سیگے ہیں یہ مبنی الاصل ہیں. بقیہ فعل امر کیا ہے؟ معرب ہے. فعل نہیں جمع، فعل نہیں کا سیم کنڈیشن مضارع والی ہے. فعل نہیں کی سیم کنڈیشن کیا ہے؟ مضارع والی ہے، کیونکہ یہ مضارع سے نہیں بنتا ہے، صرف لا نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 سیگے کے علاوہ سارا کیا ہوتا ہے؟ معرب. جیسے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 سیگے کے علاوہ سارا کیا ہے؟ معرب فعل مضارع. ایسے ہی فعل نہیں بھی کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 سیگے کے علاوہ سارا کیا ہے؟ معرب. یہاں بات ذہن میں رکھ لیں. تو اب میں سمجھاتا ہوں، فعلوں کی جانب چلتے ہیں. یہ میں نے گردانے پورے بنا لیے ہیں. فعل ماضی، فعل ماضی کا جہاں میں نے لکھ دیا ہے. فعل ماضی مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل ہے، اصلا مبنی ہے. فعل ماضی کیا ہے ذرا بتائیں؟ مبنی الاصل ہے. 6 سیگے ماضی کے کیا ہیں؟ غائب کے ہیں. 6 سیگے کے ماضی کے کیا ہے؟ مخاطب کے ہیں. اور 2 سیگے کیا ہیں؟ ماضی کے کیا ہے؟ متکلم کے. تو ہر گردان میں کتنے ہوتے ہیں؟ 6 غائب کے سیگے ہوتے ہیں، 6 مخاطب کے ہوتے ہیں، اور 2 متکلم کے. تو 6 اور 6 12 اور 2 کیا ہے؟ 14. جیسے کہ کون سا سیگا ہے؟ داربا، اسے ایک مرد نے مارا. اب یہ کیا ہے؟ یہ واحد واحد مذکر غائب ہے. داربا ان 2 مردوں نے مارا، داربو ان سب مردوں نے مارا، داربت اسے ایک عورت نے مارا، داربتا ان 2 عورتوں نے مارا، دربنا ان سب عورتوں نے مارا. یہ کیا ہے؟ غائب کے سیگے ہو گئے. اسی طرح دربتا تو ایک مرد نے مارا، دربتما تم 2 مردوں نے مارا، دربتم تم سب مردوں نے مارا، دربتی تو نے ایک عورت نے مارا، دربتما تم 2 عورتوں نے مارا، دربتنا تم سب عورتوں نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربنا ہم نے مارا. تو یہ فعل ماضی سارا کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، اس میں کوئی تبدیلی عامل کے آنے سے نہیں ہوتی. اب آ جائیں فعل مضارع معرب ہوتا ہے. فعل مضارع سارا کیا ہوتا ہے؟ معرب سوائے یہ والے سیگے، یہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. یہ یہاں پر جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. ان میں تو فعل مضارع کے عامل کون سے ہیں جو اس میں تبدیلی لاتے ہیں؟ ایک ہے حروف نواسب، حروف نواسب. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے ان، لن، کئی، ایزان. ان، لن، کئی، ایزان. حروف جوازم، حروف جوازم جزم دینے والے حروف. ٹھیک ہے، وہ ہیں لام، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ. ان کے علاوہ کوئی عامل ان میں اثر نہیں کرتا، صرف یہ عامل عمل کرتے ہیں. ان کے آنے سے کیا ہے؟ ان میں تبدیلی مضارع میں آتی ہے. مضارع چونکہ معرب ہے سوائے 2 سیگوں کے، جمع مؤنث غائب کا سیگا، یہ والے جمع مؤنث غائب کے سیگے. ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث حاضر کے سیگے، یہ والے. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ تبدیلی نہیں آتی، بقیہ میں تبدیلی آ جاتی ہے. حروف نواسب کتنے ہیں؟ ان، لن، کئی، ایزان. حروف جوازم جزم دینے والے کتنے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لا الہی، ان شرطیہ. دیکھیں یہاں پر یضربو، اب ان آ گیا تو ان نے کیا دیا؟ یہاں پر یضربو مرفوع پڑھ رہے ہیں، یضربو. ان آ گیا تو یہاں پر کیا ہے؟ نصب آ گیا، یضربا. لام آ گیا تو جزم آ گئی، ام یضرب. اسی طرح یضربان، اس میں نون رابیہ، نون رابی تھا. ٹھیک ہے، ان یضربا میں اب نون رابی گر گیا. لم یضربا حروف جوازم آیا تو کیا ہے؟ نون رابی گر گیا. یضربونا نون رابی تھا، ان آ گیا تو کیا ہے؟ یہاں پر بھی نون رابی گر گیا. ٹھیک ہے، لم یضربو میں نون رابی گر گیا. تضربو مرفوع صیغہ تھا. ٹھیک ہے، 5 مرسی کے مرفوع ہوتے ہیں. یضربو فعل مضارع میں 5 مرفوع، یضربو، تضربو، تضربو. اسی طرح کیا ہے؟ اضربو، نضربو. یہ 5 سیغے مرفوع ہوتے ہیں. 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، یضربان، یضربان، تضربان. اسی طرح یہ یضربنا، یہ نون ضمیری ہوتا ہے، نون ضمیری.
یہ جو مبنی ہوتا ہے نا، یہ نون ضمیری، اس کو نون نسوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تدربنا میں بھی نون ضمیری ہوتا ہے، نون نسوہ، یہ مبنی کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تدربو مرفوسی کا تدربان میں نون اعرابی، تدربون میں نون اعرابی، تدربین میں نون اعرابی، تدربان میں نون اعرابی، ٹھیک ہے. تو 7 سیغوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی. 5 سیغے مرفوع ہوتے ہیں اور 2 سیغوں کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے. تو 5 سیغے مرفوع، 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی، 5 اور 7 12، اور 2 سیغوں میں نون ضمیری مبنی والے، ٹھیک ہے. تو نون ضمیری والوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور نون اعرابی والوں میں حروف نواسب اور جوازم آنے سے کیا ہے؟ نون اعرابی گر جاتا ہے. اور 5 سیغے مرفوع ہیں تو نواسب آنے سے نصب آتا ہے، جوازم آنے سے جزم آتا ہے. دیکھیں ذرا، یضرب تھا تو ان آنے سے کیا بن گیا؟ این یضربا. اور لم آ گیا جوازم تو کیا بن گیا؟ لم یضرب. یضربان نون اعرابی گر گیا، این یضربا لم یضربا. یضربون میں نون اعرابی گر گیا، این یضربو لم یضربو. تضربو میں کیا ہے؟ ان آ گیا تو کیا بن گیا؟ ان تضربا. لیکن جوازم آیا تو کیا ہے؟ جزم آ گئی. تضربان میں نون اعرابی نواسب اور جوازم کی وجہ سے گر گیا. اب یہاں پر ذرا نوٹ کریں، یہ جو مبنی تھا نا، یہ جو کیا ہے؟ مبنی کا سیگا ہے، یہ والا مبنی کا جو سیگا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. دیکھیں ذرا، یضربنا نون اسی طرح ہے، ان آ بھی گیا تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہ آئی، لام آ بھی گیا تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہ آئی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. جو دو سیگے کیا ہے؟ مبنی تھے، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. حروف نواسب بھی آئی تو کوئی تبدیلی نہ آئی، لام آ گیا تو بھی کوئی تبدیلی نہ آئی. اسی طرح آ جاتے ہیں تدرب میں، تو دیکھیں تدرب مرفوع ہے، یہاں پر آنا آنے سے منصوب ہو گیا، لام آنے کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. یہاں پر بھی نون اعرابی کیا ہے؟ گر گیا. یہاں پر بھی نون اعرابی موجود ہے لیکن نواسب اور جوازم کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. تدریبین میں بھی کیا ہے؟ نون موجود ہے، نون اعرابی، لیکن حروف نواسب اور جوازم آیا تو کیا ہے؟ نون گر گیا. تدریبان میں بھی کیا ہے؟ نون اعرابی نواسب اور جوازم میں گر گیا، لیکن حالت رفع، یعنی حالت رفع میں نون اعرابی موجود ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں تدربنا کا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جو مبنی ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. دیکھیں کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہوئی. تدربنا، ان تدربنا کوئی تبدیلی واقع نہیں، لام تدربنا کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. اب ادربو میں کیا ہے؟ مرفوع صیغہ تھا تو ان آنے سے کیا ہے؟ نصب آ گیا، لام آنے سے جزم آ گیا. ندرب میں ان آنے سے نصب آ گیا، لام آنے سے کیا ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ مضارع مرفوع ہے، مضارع معرب ہے، عامل اس کے کون سے ہیں؟ حروف نواسب ان لن کا ایزن، حروف جوازم لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ. تو ان عامل کی وجہ سے ان میں کیا ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے. اور کس طرح تبدیلی آتی ہے؟ 5 مرفوع صیغوں میں نواسب آنے سے نصب آتا ہے، اور جوازم آنے سے کیا ہے؟ جزم آتا ہے. اور نون اعرابی کیا ہے؟ گر جاتا ہے. اور نون ضمیری والے دو صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع، یہ نون ضمیری والا، یہ بھی نون ضمیری والا، اور یہ بھی نون ضمیری والا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب آ جائیں لام فعل امر پر. فعل امر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، فعل امر کے 6 صیغے مبنی الاصل ہیں، بقیہ معرب ہیں لیکن ایک صیغہ مبنی ہے. دیکھیں ذرا میں رکھیں، یضرب، یضربو تھا، لام آنے سے کیا ہے؟ لام امر آنے سے کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھیں لم لما لام امر، تو لام امر آتا ہے نا، تو لام امر سے وجہ سے ان مضارع اصل چونکہ فعل امر یہ غائب کا صیغہ مضارع سے معرب سے بنا ہے نا، اس سے مضارع سے، تو کیا ہے؟ لام امر سے آنے سے جزم آ گیا. معرب تھا تو تبھی کیا ہے؟ اعراب کو قبول کیا. نون اعرابی یہاں پر لام امر سے گر گیا، نون اعرابی بھی یہاں پر گر گیا. تدرب میں بھی نون اعرابی گر گیا، تدربا میں نون اعرابی کی گیا. یضرب نہ، چونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. ہاں یہ مبنی الاصل آپ سیکھے آ گئے. مبنی الاصل یہ امر حاضر معروف کے جو 6 سیکھے ہیں یہ مبنی الاصل ہیں، یہ والے. ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، یہ سیکھے کیا ہے؟ 6 سیکھے کیا ہے؟ امر حاضر معروف کے، امر حاضر معروف کے. یہ والے جو 6 سیکھے ہیں یہ مبنی الاصل ہیں، اصلاً مبنی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ہاں لام امر دیکھیں آنے سے اس میں تبدیلی آ گئی، لندرب میں بھی لام امر آنے سے کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہو گئی. 6 سیکھے مبنی الاصل، لیدربنا ویسے مبنی ہوتا ہے، اور بقیہ میں لام امر سے آنے سے کیا ہوئی؟ تبدیلی واقع ہوئی. اب آ جاتے ہیں نہیں کی سیم کنڈیشن کس والی ہے؟ مضارع والی ہے، کہ لا نہیں آنے سے ان میں کیا ہے؟ تبدیلی آ گئی.
دیکھیں صرف دو سیگوں میں سے تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب کا سیگا، اسی طرح جمع مؤنث حاضر کا سیگا، ان میں تبدیلی نہیں آئی، بقیہ میں آ گئی. دیکھیں لا یضربو تھا تو کیا بن گیا؟ لا نہیں آنے سے یضربو، لا یضرب. نون اعرابی تھا یضربان، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ لا یضربا. یضربون تھا، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ نون گر گیا. لا تضربون، تضربو تھا، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ نون کیا ہے؟ جزم آ گئی. تدریبان تھا، لا نہیں آنے سے نون اعرابی گر گیا. ہاں لیکن لا یضربنا جیسے تھا، لا نہیں آنے سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی کیونکہ یہ مبنی ہے. تدربو تھا لیکن لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ تدرب جزم آ گئی. تدریبان تھا، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ نون اعرابی گر گیا. تدربون تھا، لا نہیں آنے سے نون گر گیا. تدربین تھا، لا نہیں آنے سے نون اعرابی گر گیا. تدربان تھا، لا نہیں آنے سے نون اعرابی گر گیا. لیکن تدربنا تھا، لا نہیں آنے سے بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی کیونکہ یہ مبنی صیغہ ہے. اسی طرح ادربو تھا، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ جزم آ گئی. ندربو تھا، لا نہیں آنے سے کیا ہے؟ جزم آ گئی. کیا پتہ چلا؟ ہم نے پڑھ لیا کہ حرف سارے کے سارے مبنی الاصل، فعل مضارع ماضی سارا مبنی الاصل، فعل مضارع میں دو سیغے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے دو سیغے کیا ہے؟ مبنی، بقیہ سارا معرب، بشرط کہ آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لگا ہوا نہ ہو. امر حاضر معروف کے 6 سیغے مبنی الاصل ہیں، بقیہ معرب ہے سوائے جمع مؤنث غائب کا سیغہ. اور جمع فعل نہیں کے اندر کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دو سیغے کے علاوہ سارا کیا ہے؟ معرب ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اسم کی جانب. تو ٹائم کم ہے، جلدی جلدی اس کو پورا کرتے ہیں. تو اسماء کی بات کرتے ہیں نا، اسم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اسماء مربع، اسماء مبنیہ. اسماء مربع کا دوسرا نام اسماء متمکنہ، ٹھیک ہے، اور اسماء مبنیہ کا دوسرا نام ہے اسماء غیر متمکنہ. اور اسماء مبنی کا تیسرا نام مشابہ مبنی الاصل. یعنی یہ اسم 8 ایسے ہیں، یہ 8 اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں شرط، اسماء استفہام، اسماء افعال، بعض ظروف، اسماء کنایہ. ٹھیک ہے، یہ ایسے 8 اسماء ہیں کہ جن کی فعل ماضی، فعل امر اور حرف کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہت ہے، جس بنا پر انہیں کہا جاتا ہے، ان اسماء مبنیوں کو کہا جاتا ہے مشابہ مبنی الاصل. یعنی مبنی الاصل 3 جو ہیں ان کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ ان کی مشابہت ہے. تو اسماء مبنیہ، بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اعراب قبول نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، جن میں یہ شامل ہیں اس میں ضمیر، جیسے اسمی ضمیر، وہ انشاءاللہ چیپٹر بتاؤں گا کہ کتنی ضمیر ہیں، ابھی سن لیں، جیسے کہ آنا، نحنو، انتا، ہوا. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ، ہاذا، ہاذہی، ذالکا. اسماء موصولہ الذی، اللتی، اللتان. اسی طرح بہت ساری ہیں اس میں موصولہ، الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی. اسی طرح اسماء اشارت من، ما، متا. اسی طرح اسماء استفہام بھی ہیں، من، کم، اینا. اسماء افعال وہ اسماء جو کیا ہے؟ فعلوں والا معنی دیتے ہیں. صح ایک اسم ہے لیکن اس کو فعل امر والا معنی دے رہا ہے. ہیہاتا، بعودہ فعل وہ دور ہوا، بعودہ فعل والا معنی دے رہا ہے، فعل ماضی والا. ٹھیک ہے، بعض ظروف، بس بعض اسماء ظروف معرب ہیں اور یہ بعض ظروف کیا ہیں؟ مبنی ہے، جیسے کہ حیث و اذ وغیرہ. اسماء کنایہ یعنی وہ مبہم اسماء جو عدد، مقدار یا حال پر کنایتاً دلالت کریں، کم، قضا، کائن، کیتا، زیتا. یہ اسماء کنایہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسماء مبنیہ، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. 8 قسم کے اسماء مبنی ہوتے ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء افعال، بعض ظروف، اسماء کنایہ. تو یہ 8 اسماء کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. انہی کا نام کیا ہے؟ اسماء مبنیہ ہے. انہی کا نام اسماء غیر متمکنہ ہے. انہی کو مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ نے یہ جو اسماء مبنیات ہیں، میں خلاصۃ النحو آپ کو کتاب سینڈ کروں گا. آپ نے اسم ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، یہ سارے چیپٹر آپ نے پڑھ کر لانے ہیں تاکہ اسماء مبنیات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی کیا جو ہے نا کیا ہے تعریفات ہیں، یہ سارا آپ نے وہ چیپٹر وہاں سے پڑھ کر لانے ہیں تاکہ یاد ہوں گے تو پھر ہم اجرا کر سکیں گے. اب اسماء مربع، آخری بات رہ گئی ہے، اسماء مربع. یہ انشاءاللہ میں پورا چیپٹر بتاؤں گا. تو کیا ہے اسماء مربع؟ ان اسماء متمکنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسماء جن میں تبدیلی آتی ہے. اسماء مبنیہ، یہ 8 اسماء مبنیہ ہیں، ان کے علاوہ 12 قسم کے اسماء مرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرد صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث صالح، غیر منصرف، اس میں مقصور، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس میں منقوص،
اسماء ستہ، تسنیہ اور اس کی ملحقات، جمع اور اس کی ملحقات، جمع مذکر سالم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے ہم انشاءاللہ اسماء موربہ کا اعراب اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جو میں نے پڑھایا ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور جو اسماء آ رہے ہیں یہ جو آپ نے ادھر سے کیا ہے یہ اسماء مبنیہ کے اسباب جو ہوں گے آپ نے تیار کر کے لانے ہیں تاکہ ہم فی البدیع اس کا کیا ہے اجرا کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اسماء موربہ کا اعراب والا سبق بھی پڑھ کر آئیں گے تاکہ خالی و ذہن نہ ہو. کچھ نہ کچھ آپ پڑھ کر آئیں گے، کچھ میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، تو آپ کے اسباب کیا ہیں ذہن نشین ہو جائیں گے. یہ بڑا اہم ترین سبق آ رہا ہے اسماء موربہ کا اعراب، وہ انشاءاللہ ڈائیگرام کی صورت میں مکمل آپ کو بیان کروں گا. جی